بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، جب شیطان کسی انسان کو پریشان کرے یا ڈرائے تو اس وقت بلند آواز سے اذان کہنی چاہیے، کیونکہ شیطان اذان کی آواز سن کر بھاگتا ہے۔ حضرت سہیل بن ابی صالح کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بنو حارثہ کی طرف بھیجا اور میرے ہمراہ یعنی میرے ساتھ ہمارا ایک بچہ یا ایک ساتھی تھا۔ دیوار کی طرف سے کسی پکارنے والے نے اس کا نام لے کر آواز دی، یعنی جو بچہ ہمارے ساتھ تھا یا وہ جو ساتھی ہمارے ساتھ تھا، اس کو کسی پکارنے والے نے دیوار کی طرف سے آواز دی، اور اس شخص نے جو میرے ساتھ تھا دیوار کی طرف دیکھا تو وہاں اس کو کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ پھر میں نے اپنے والد صاحب سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہیں یہ بات پیش آنے والی ہے تو میں تمہیں ہرگز وہاں نہیں بھیجتا، لیکن یاد رکھو کہ جب تم کوئی آواز سنو تو بلند آواز سے اذان کہو، کیونکہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے۔ اور مصنف عبدالرزاق کے اندر یہ نقل کیا گیا ہے کہ جب تمہارے سامنے بھوت پریت مختلف شکلوں میں ظاہر ہو تو تمہیں اذان کہنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بعض مواقع بھی ایسے ہیں جہاں پر بزرگوں نے جو ہے اذان بتلائی ہے کہ ایسے مواقع میں اذان کہی جا سکتی ہے، جیسا کہ آگ لگنے کے وقت، کہ جب کہیں آگ لگ جائے تو اس صورت کے اندر بھی اذان کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دشمنوں سے جنگ کے وقت، جب دشمنوں سے لڑائی ہو رہی ہے تو اس وقت کے اندر بھی جو ہے انسان اذان کہہ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے غصے کے وقت، کسی انسان کو غصہ آ رہا ہے تو غصے کے وقت میں بھی وہ اذان کہے۔ بھائی غصے والا آدمی، بعض جگہ پر غصے والے آدمی کے لیے یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ اپنی حیت کو چینج کرے، یعنی انسان اگر کھڑا ہوا ہے غصہ آ رہا تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے۔ بعض جگہ پر پانی پینے کا بھی ذکر ہے کہ جب انسان کو غصہ آ رہا ہے تو وہ پانی وغیرہ پی لے، اس سے انشاءاللہ غصہ جاتا رہے گا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی مسافر ہے اور وہ راستہ بھول گیا تو راستہ ہوا بھولا آدمی بھی اذان کہے، انشاءاللہ راستہ پائے گا۔ یوں فرمایا، لہٰذا علاج اور عمل کے طور پر ان مواقع میں اذان کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امداد الفتاویٰ میں ہے کہ ان مواقع میں اذان کہنا سنت ہے جو آگے بیان کیے جا رہے ہیں، جیسا کہ نمبر 1 دیکھو، فرض نماز کے لیے، بھائی فرض نماز کے لیے اذان کہنا کیا ہے؟ سنت ہے، جیسا کہ ہم 5 وقت کی نماز کے لیے کیا دیتے ہیں؟ اذان دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بچے کے کان میں وقت ولادت، یعنی جب بچے کی پیدائش ہوئی ہے اس وقت میں اس کے کان میں اذان کہنا سنت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے کان میں اذان دی تھی۔ اسی طریقے سے آگ لگنے کے وقت، اسی طریقے سے میدان جنگ میں دشمنوں کے سامنے، مسافر کے پیچھے جب شیاطین ظاہر ہو کر اس کو ڈرائے، یعنی کوئی آدمی مسافر ہے، سفر میں جا رہا ہے اور اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے کوئی ڈرا رہا ہے یا مجھے کسی کی آوازیں آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں بھی انسان کیا کہے؟ اذان کہے۔ غم کے وقت جب انسان کو غم ظاہر ہو یا غم لاحق ہو تو اس صورت میں وہ اذان کہے۔ غضب کے وقت یعنی غصے کے وقت بھی اذان کہے۔ جب مسافر راستہ بھول جائے اس صورت میں بھی اذان کہے۔ جب کسی کو مرگی آوے اس وقت میں بھی اذان کہے۔ اسی طریقے سے جب کسی آدمی یا جانور کا بد خلق ہونا معلوم ہو تو ایسی صورت میں بھی اس کے کان میں اذان کہے۔ یہ تمام مواقع ہیں جن کے اندر جو ہے اذان کہنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔